بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمات پڑھنے والے کو نہ تو کوئی شے نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اچانک ناگہانی مصیبت اسے پہنچے گی۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہیں سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث 3388 ہے اور سنن ابو داؤد میں 5088 ہے۔ اور یہ کلمات پڑھنے والے کو زہریلے جانور کا ڈنگ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے کلمات کاملہ کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور یہ بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی 6880 اور مسند احمد میں 7885 حدیث ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 290۔ یہ کلمات پڑھنے والے کو نماز فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کلمات کو بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوشش کیا جائے یہ کلمات جتنے بھی ہیں یہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیے جائے۔ اور یہ جن سے یہ اشراق تک کا ثواب ملتا ہے وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مدد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مدد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مدد کلماتہ۔ یہ مسلم شریف کی 6913 حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اپنے نفس کی رضا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔